کہ جیسے میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں گی تو کہیں گی کہ ہمیں نہیں پسند آیا، لڑکی موٹی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہم کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ، لڑکا بھی کہہ دیتا ہے لڑکی بھی کہہ دیتی ہے، اس میں کیا سائیکی ہوتی ہے کہ وائی دے آر ناٹ ریڈی؟ لوگ اس کو پاس ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں، نیت ہی نہیں ہے، شادی کرنی نہیں ہے، بس چسکے لینے کے لیے کہ رنگ رنگ کے لوگوں سے انٹروڈیوس ہوں، باتیں کریں، اور پھر بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے، بغیر کمٹمنٹ کے ان کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ کر لیں. بچی جو ہے نا، کئی جگہوں پہ والدہ کا مشورہ صحیح ہوتا ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. کئی دفعہ والدہ کا مشورہ غلط ہوتا ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. یعنی اس نے سوچا ہوتا ہے کہ آؤٹ رائٹ میں نے ریجیکٹ کرنا ہے. اس میں بھی بیلنس کیسے لے کر آئے ایک لڑکی؟ لیکن ہماری تو آج کی لڑکی کہتی ہے کہ نہیں، پہلے جیسے لڑکے کہا کرتے تھے کہ میں لڑکی دیکھوں گا پھر آپ رشتہ لے کے جائیں، اب تو لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ میں پہلے رشتہ دیکھوں گی، اف آئی اپروو اونلی دین آپ نے آگے بات کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگ سارے مل لیں گے اور پھر مجھے بعد میں دکھائیں؟ ایک شکوہ ہوتا ہے آج کل کی بچیوں کا، ارم آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کہتی ہیں کہ جی جب لڑکے کی شادی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر اس کی شادی کریں گے. اس کو میچور ہونے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی جینے کا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جب ہمارے اوپر بات آتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہونا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی فوراً شادی کرو. تو یہ کیوں تضاد اس طرح کا موجود ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیٹر دا سائلنس ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی، میرے ساتھ موجود ہیں سنبل اور ارم، اور اس میں تھوڑا گیپ آ گیا اور بہت ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی کہ یہ سیریز کیوں نہیں آ رہی. کچھ ایسی وجوہات تھیں، ہم کچھ اور پروجیکٹس میں بزی تھے، اور آپ کی دعاؤں سے اور بہت بھرپور ڈیمانڈ پہ وی آر بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا لگ رہا ہے واپس آ کر، اور بہت سے لوگوں کا جو فیڈ بیک آیا، جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو جس ہم نے اس فوکس کے ساتھ کے پروگرام کیا تھا کہ جو ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ڈھیروں ڈھیر، جن میں خواتین کی بہت ساری سفرنگ ہوتی ہے اور ان کو نہیں سمجھ آتا کہ دین کے حساب سے اور اسی طرح نفسیاتی طور پہ اپنے مسائل کو ہم کیسے حل کریں. ہمارا مقصد اس سیریز کے ذریعے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر سکیں. اس سیریز کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ گھر ٹوٹیں یا لوگ ایسے بے باک ہو جائیں کہ وہ اپنے مسائل کو حل نہ کر سکیں. جی آج ہم بات کریں گے یہ جو رشتوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کو میں کہوں گی رشتہ ہنٹ. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی ارم آپ سے کہ آپ یعنی دینی نقطہ نظر سے اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل دینی نقطہ نظر سے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رشتہ ڈھونڈنا، رشتہ کرنا، نکاح حکم ہے اللہ کا. تو اس کے لیے اس کے پروسیس میں پھر رشتہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا. نکاح تبھی ہوگا جب رشتہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بھرپور ریکمنڈیشن ہے. تو اگر آپ اس کو پوری نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں تو میری نظر میں یہ ایک عبادت بن جاتا ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اس میں کوئی تھوڑا سا شیم کا ایلیمنٹ ہے، پایا جاتا ہے کہ جی کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ ہر کسی کو کہہ رہا ہے میری بیٹی کا رشتہ ڈھونڈو یا بیٹے کا رشتہ ڈھونڈو. اسلام اس کے ساتھ شیم کو بالکل اٹیچ نہیں کرتا. بھلے لڑکی کا رشتہ بھلے لڑکے کا رشتہ. اور اس کی جو بہترین مثال ہے وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ اسلام کا پہلا نکاح جو انہوں نے جب دیکھا کہ جی ایک انسان میرے ساتھ پوری طرح کمپیٹیبل ہے، مورلی، ایموشنلی، ہر طریقے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، تو انہوں نے خود رشتہ بھجوایا. اگر اس میں کوئی شیم کا ایلیمنٹ اٹیچڈ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ سٹوری پہلے نکاح کے ساتھ اٹیچ نہ ہونے دیتے، وہ سنت نہ بننے دیتے. تو یہ ٹاکسک ہو جاتا ہے بعض سچویشنز میں، جس میں آپ کی نیت خراب ہو جائے، جس میں آپ ایسے کریں کہ ڈس ریسپیکٹ کریں دوسرے کو. کہ جیسے میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں گی تو کہیں گی کہ ہمیں نہیں پسند آیا، لڑکی موٹی تھی.
चलें आपको नहीं पसंद आया, आप खामोश हो जाएं और साइड हो जाएं, साइड पे हो जाएं। आपको उस लड़की को डिसरिस्पेक्ट करने का, उसको बॉडी शेम करने का कोई हक हासिल नहीं है। इसी तरह लड़की वाले, नहीं वो उसका कद छोटा था, उसके सर पे बाल नहीं थे, ये इस तरह की चीजें करके डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। या इसके अंदर जिस वक्त एरोगेंस आ जाती है कि आप समझते हैं कि एवरीबडी इज बीनीथ मी, कि नहीं वो हमारे टक्कर के नहीं, वो हमारे मुकाबले के नहीं, वो हमारे, तो ये चीज़ भी इस्लाम के मुनाफी जाती है। तो ये चीज़ रिश्तों को फिर, इस रिश्ता हंट को टॉक्सिक कर देती है कि जब आप इसमें ये चीज़ें डाल देते हैं, एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट। ये तो आपने वो बात की है ना कि घर घर पे हर शख्स परेशान फिरता है। तो सुम्बुल मुझे ये बताइएगा कि जो रिश्ता प्रोसेस है आज के दौर में, इज इट टेस्ट ऑफ तवक्कुल और इज इट टेस्ट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी? इट्स अ टेस्ट ऑफ बोथ। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब हम तवक्कुल नहीं करते तो फिर हमें ये लग रहा होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, और हर चीज़ को हम अपनी सेल्फ वर्थ के साथ, अपनी ईगो के साथ, अपनी ज़ात के साथ मंसूब करते हैं जब हमारे अंदर तवक्कुल नहीं होता। और जब हमारी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती तो उस प्रोसेस में हम वो हरकतें करते हैं, जैसे इरम साहिबा ने भी बताया कि उसमें फिर हम वो मैच्योरिटी उस प्रोसेस के अंदर हमें नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए। देखिए, रिश्ते की जो सबसे पहली जो वो है ना क्राइटेरिया, वो ये है कि दोनों अफराद बालिग हों। तो अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं हैं तो आपको इस प्रोसेस में होना ही नहीं चाहिए। सो इमोशनल मैच्योरिटी और बलूगत ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं तब आप रिश्ता किसी का करें। अगर पेरेंट्स और जो जिनका रिश्ता हो रहा है, अगर दोनों ही इमोशनली मैच्योर नहीं है तो उनको पहले उसके लिए जदोजहद करनी चाहिए कि वो अपनी माइंडसेट में थोड़ी पुख्तगी लेके आएँ। अच्छा इरम, ये बताएं कि क्या लगता है कि किस किस्म की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की होती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और रिश्ता जो है वो ढूंढने जा रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, हम देखते हैं कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो रियलिस्टिक ये है कि कंपैटिबिलिटी है, आप किरदार देखेंगे, दीन देखेंगे, और इतना देखेंगे कि जी अगर लड़की है उस केस में आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो वो उसको एक बाइज्जत जिंदगी दे सकता है, लग्जूरियस जिंदगी नहीं, ठीक है, एक जो बेसिक नेसेसिटीज वाली जिंदगी होती है वो दे सकता है। और इसी तरह अगर हम लड़के के हवाले से देखेंगे तो तब भी हम देखेंगे कि ये एक बाकिरदार औरत जो आगे जिसने उसकी बच्चों की माँ बनना है, वो इमोशनली और मेंटली इतनी स्टेबल है कि वो उसके साथ चल सकती है। सही। ये जो चीजें हैं ये आप कह रहे हैं कि ये देखनी चाहिए, ये रियलिस्टिक चीजें हैं। अनरियलिस्टिक ये हो जाता है कि जी जैसे मैंने एक कुछ इस सिलसिले में कुछ अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश की पास्ट में, तो मुझे बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जैसे एक खातून ने मुझे सऊदी अरब से मैसेज किया कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता देखें, लड़की डॉक्टर हो, लाहौर में रिजाइड करती हो, क्योंकि हम लाहौर आते जाते हैं तो वो लड़की लाहौर से हो, उम्र उसकी जो है वो 24-25 हो। अच्छा, इत्तेफाक से वो ये सारा क्राइटेरिया मीट हो गया, डॉक्टर, लाहौर में डेंटिस्ट थी लड़की, सारा कुछ मीट हो गया। और मैं इतनी एक्साइटेड कि देखें अल्लाह ताला ने बिल्कुल घड़ी घड़ाए उनके मुताबिक दे दिया। आप सोचें कि उन्होंने क्या, उन्होंने कहा जी लड़की की हाइट 5'2" है, अगर 5'4" होती तो बड़ा अच्छा होता। तो आई वाज लाइक डिस्गस्टेड कि अब मैं 2 इंच खींच के इसकी हाइट कैसे पूरी। ये अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं कि आपका बेसिक जो है वो पूरा हो रहा है, फिर आप रंग और एक और चीज़ है इसमें कि लोगों को ये बड़ी फिक्र होती है कि जब हम माशरे में, फैमिली में, फ्रेंड्स में इंट्रोड्यूस कराएं तो वो कोई इतना शानदार हो कि हमारी वो जिसको हमारी जुबान में फलां मिनिस्टर, फलां दीनदार शख्स और फलां लोगों के जिनसे रिश्तेदारी है, अपने इमेज को करना, जैसे अनरियलिस्टिक। वो हमारी जुबान में कहते हैं कि मेरी बेजा बेजा हो जाए कि जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊं कि जी ये मेरा दामाद है या ये मेरी बहू है, किस फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा सुंबल हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट, कि भाई कोई बेहतर आएगा तो फिर हम करेंगे। लड़कियां खास तौर पे आजकल ज्यादा अब ये कहना शुरू हो चुकी हैं। ये बताइए कि क्या ये जेन्युइन तवक्कुल है कि भी हाँ मुझे इंतजार करना चाहिए,
اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ میں انتظار کروں, یا یہ کہ اس میں فیئر موجود ہوتا ہے کہ میں ابھی کمٹ نہیں کرنا چاہتی تو میں پوسٹ پون کر رہی ہوں؟ دیکھیں اس میں دو ایکسٹریمز سے بچنا چاہیے. ایک ایکسٹریم آپ کی یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آئیڈیل کی تلاش کرنی ہے جس میں یہ ساری, جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, اور آپ اس کا ایک پورا ایک خاکہ آپ نے بنایا ہوئے کہ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. سو یہ ہو سکتا ہے کہ فیئر ایلیمنٹ, اور آپ اگر آپ کی اپنی فیملی میں کوئی ٹراما اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ اتنا کوئی کرائٹیریا ہم بنا دیں کہ جو میٹ ہی کوئی نہ کر سکے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ جو لوگ ہیں وہ شریف ہیں کہ نہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی بیسک کمپیٹیبلٹی بھی ہے کہ نہیں. سو دونوں ایکسٹریمز پہ جب ہم رہتے ہیں تو پھر گڑبڑ زیادہ ہوتی ہے. گڑبڑ تو ویسے بھی ہونے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے, دو ڈفرینٹ فیملیز ہیں, لیکن جب وہ ایکسٹریمز پہ ہم جاتے ہیں تو گڑبڑ کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہم کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ, لڑکا بھی کہہ دیتا ہے, لڑکی بھی کہہ دیتی ہے, اس میں کیا سائیکی ہوتی ہے کہ وائی دے آر ناٹ ریڈی؟ دیکھیں اس میں بہت سارے جو عوامل ہیں. شادی ایک ایسا مرحلہ ہے, ایک تو ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اس پروسیس کو بھی بہت کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے, اور پھر شادیاں بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں. یعنی جو آپ کے بیسک رسپانسبلٹیز اور رائٹس دین نے مقرر کی ہیں, اس سے ہم بہت آگے جا کر کسی ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم نے بہت زیادہ لاد دی ہے رسپانسبلٹیز, جو کہ ان کی بنتی نہیں ہیں. اس کپل کی جو وہ چیز نیویگیٹ کرے اس کی وہ بنتی نہیں. تو اس کی وجہ سے اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب وہ اپنے پیرنٹس کی جنریشن کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں, تو وہ ڈر کے کہتے ہیں کہ میں تو اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جو وہ دیکھ رہے ہیں نا اپنے ارد گرد, وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں. حالانکہ شادی ڈزنٹ ہیو ٹو بی دیٹ. لیکن چونکہ ان بچوں نے, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, انہوں نے تو اسی چیز کو دیکھا ہے نا. ان کے لیے شادی کی ڈیفینیشن جو بن گئی ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. سو دیٹس وائی دے آر ناٹ ریڈی. اس لیے میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب ہم اپنی زندگی میں بیلنس ڈھونڈتے ہیں, بیچ رستے کے اوپر آتے ہیں, ایکویلیبریم کے اوپر آتے ہیں, اپنے دین کے بیلنس کے اوپر آتے ہیں, اور اپنی اضافی چیزوں کو ہٹاتے ہیں, تو آگے لوگ بھی ان کے لیے ریڈینس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہوں گی, دین کارڈ بہت پلے کیا جاتا ہے نا, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے اس کے ساتھ. یعنی ہم کلچرل پریکٹس رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نام اللہ رسول کا لے رہے ہوتے ہیں. اور لڑکیاں میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں, یعنی کہ بڑی بڑی ایسی لگتا ہے کہ بڑی کانفیڈنٹ لڑکی ہے, اور بڑا جی ان اے وے ہم دیکھیں تو کہیں کہ جی یہ تو بڑی دبنگ قسم کی ہے, لیکن وہ اس پریشر میں بالکل بیٹھ جاتی ہے اور اس سے بہت سے فیصلے نہیں کیے جاتے. اس کو لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہاؤ کین دے میک شیور کہ ان کے ساتھ دین کارڈ نہ پلے کیا جا رہا ہو؟ دیکھیں اس کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ خود ڈائریکٹ صحیح سورس سے علم حاصل کریں, سنی سنائی پہ یقین نہ کریں. اگر ہم, جیسے میں سائیکالوجی کے لیے بھی لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو پاپ سائیکالوجی ہے جو ہم انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں, اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے سائیکالوجسٹ بن گئے, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ پہ وہ چیز, اس چیز کی ترویج ہوتی ہے جو کہ سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایجنڈا, وہ بات جو کہ مشہور ہے, جس سے آپ کو کلکس ملیں گے, ویوز ملیں گے, لوگ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سیریس لوگ ہیں نا, جن کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کتنے لوگ سن رہے ہیں, وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے. تو اس چکا چوند سے باہر نکلیں, صحیح علماء کی صحبت میں بیٹھیں, ان سے سوال پوچھیں, صحیح جو علم کی سورس ہے وہاں سے سیکھیں, اور پھر ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں کہ کون سا کلچر ہے, جھاگ ہے, اور کون سی ریئل پرنسپلز ہیں جس کی بیسس پہ ہم چیزوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, آپ نے بات کی ہے کہ صحیح علم جو ہے نا وہ حاصل کرنا. بالکل. اچھا آج کل ڈیسپریشن بہت زیادہ ہے نا رشتوں کے لیے, رشتہ ہنٹ کے لیے, تو لڑکے لڑکیاں کئی دفعہ اتنے پریشان ہوتے ہیں تو وہ کئی دفعہ رشتہ ایپس پہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم کسی ایپ کے تھرو مل لیتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اماں ابا تو پتہ نہیں کون سے ویئرڈ قسم کے ہمارے لیے رشتے ڈھونڈ دیں گے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا کنول جی, میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. شاپنگ آن لائن, آپ کے جابز آن لائن, ہر کچھ آن لائن. ایک جنریشن اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہی ہوتا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریب میں کوئی ماں نے کوئی کسی بچی دیکھ لی تو اس نے کہا میں نے بیٹے کے لیے پسند کر لی, یا اس طرح سے رشتے ہوتے تھے. اب وہ والے جو کلچر ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. تو ایوری تھنگ از آن لائن بیسکلی واٹ آئی وانٹ ٹو سے. تو پھر اگر یہ بھی آن لائن ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرج کی بات جو ہے نا وہ اس کی اپروچ میں ہے. صحیح.
देखिए जो ये क्या होता है सोशल मीडिया, ये न्यूट्रल चीज है। जैसे कोई अगर इसको बुरी चीज के लिए इस्तेमाल करेगा तो ये बुरा है, किसी को इसको कोई अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करेगा तो ये अच्छा है। इसको उलेमा भी इस्तेमाल करते हैं, इसको पॉप सिंगर्स भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अगर जो कुछ पॉइंट्स हैं कि वो माइंड में हो तो ये बहुत अच्छा है। यानी कि पहली चीज उसमें इखलास नियत है कि पूरी नियत के साथ कोई लड़का या लड़की अपने लिए रिश्ता करना चाहता है, एक्सीलेंट, उसको करना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है, उसकी नियत खालिस है। दूसरा ये कि वो जब उस पर चला जाता है तो उसको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि वाइल कम्युनिकेशन उसने वो जो हया का जो मॉरल्स का दायरा है उससे बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। तो आपने अपनी मॉरल्स को लेते हुए साथ चलना है। बिल्कुल ठीक। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे नहीं करना कि आप रिश्ता तय करके माँ बाप को बताएं कि हमने कर दिया है। ठीक है, आपने पसंद कर कि आपने फिर एक्टिवली इन्वॉल्व करना है फैमिली शुरू से को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। ऐसे नहीं करना कि बस आपने उनको छोड़ दिया है कि जाओ पसंद करो और कर लो। तो ये चीज है। और दूसरा ये कि किसी को इमोशनली किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, ये चीजें ख्याल रखें तो बहुत अच्छा है। और गलत ये उस वक्त होता है या हराम की कैटेगरी में उस वक्त आता है कि जिस वक्त लोग इसको पास टाइम के लिए यूज करते हैं, नियत ही नहीं है, शादी करनी नहीं है, बस चस्के लेने के लिए कि रंग रंग के लोगों से इंट्रोड्यूस हों, बातें करें और फिर बगैर अकाउंटेबिलिटी के, बगैर कमिटमेंट के उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग कर लें। ये गलत है, यहाँ फिर ये हराम के दर्जे में आ जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें कई दफा ऐसे लोग भी होते, अफराद भी होते हैं जिनकी शादी हुई भी होती है और उनको पता है कि यहाँ पे ऐसी बच्चियां मौजूद होंगी जो अपनी रिश्ता देख रही हैं, तो वो उनको भी मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। एक और भी है इसमें ये हराम के दर्जे में उस वक्त भी आता है कि जिस वक्त आप अपनी वो करते हैं, इसमें झूठ का सहारा लेते हैं, इसमें डिसेप्शन का सहारा लेते हैं, आप वो दिखाते हैं जो आप हैं नहीं। हाँ, वो तो खैर हम आम भी और उस पे भी, लेकिन उस पे बहुत ईजी है ना। जी बिल्कुल इजी है, क्योंकि आपने जो मर्जी डाटा डाल दिया, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा उसको उसी तरह समझे। अच्छा, मुझे ये मालूम करना था सुंबल आपसे कि जैसे माओं को जब बच्चियां देखती हैं और माओं के कुछ बिहेवियर्स अपनी शादीशुदा जिंदगी में ऐसे होते हैं जिसमें वो पिस रही होती हैं, ससुराल के हाथों भी, शौहर के हाथों भी, ठीक है उनका बाप है, उनको अपने बाप से, वालिद से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो डरती हैं कि जब मेरी शादी होगी ना तो मेरे साथ भी यही हो जाएगा, या आई विल मेक द सेम मिस्टेक्स। तो अब आप देखें कि वो एक्चुअल प्रपोजल से नहीं डरी होती, वो उस बैकग्राउंड की वजह से डरी होती हैं। ऐसी तमाम बच्चियों को आप क्या एडवाइस देंगी? ऐसी बच्चियों को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी माँ नहीं हैं, यू आर अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। आपकी अपनी एक शख्सियत है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सेज हैं और आपको इख्तियार है कि आप उस साइकिल को रिपीट ना करें। इसमें आप सबसे पहले तो अपनी मदर के उसको देखें बिहेवियर को कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ों को यस कहा जहाँ पे उन्हें नहीं कहना चाहिए था, जहाँ पे इनकार कर देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जनरेशन है या हमसे पहले की जो जनरेशन है, हमें ये मैसेज दिया गया कि नो करना जो है किसी भी इंसान को, स्पेशली पेरेंट्स को, नो करना नाजायज़ है। ठीक है, सो आप अगर जायज़ बात पे भी इनकार करते थे तो उसको बुरा समझा जाता था, उसको मिसबिहेवियर की कैटेगरी में डाला जाता था, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो अभी जो हमारी जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ में से किसी हद तक, नॉलेज की हद तक बाहर आ चुकी है। प्रैक्टिस की हद तक नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन नॉलेज की हद तक वो इसमें से निकल चुकी है, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो अगर आप अपनी वालदा की लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे ऐसे लम्हात थे जिनमें वो इनकार कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं उसको किया, जिसकी वजह से वो ट्रैप ज़्यादा मुश्किल होता गया उनके लिए। तो आपकी ज़िंदगी में जब वो चीज़ आएगी तो बजाय इसके कि आप डरते डरते घबराएं, शादी के नाम से घबराएं, रिश्ता ना देखें और अपने आगे एक ऐसी दीवार खड़ी कर दें कि आपको कोई अप्रोच ही ना कर सके, इसकी बजाय आप इंटेलेक्चुअली उसको स्टडी करें कि हाँ ये वो चीज़ें थी जिन्होंने मेरी माँ की ज़िंदगी में नेगेटिव रोल प्ले किया। अच्छा, मुझे कभी कभी ये भी लगता है इसमें ऐसे भी हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्ची का रिश्ता हो गया और अब उसकी वालदा अपने वही वाले बिहेवियर्स पास ऑन भी करती है ना, मशवरे जो देती हैं वो भी गलत दे रही होती हैं। अच्छा, अब वो बच्ची जो है ना, कई जगहों पे वालदा का मशवरा सही होता है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करती,
کئی دفعہ والدہ کا مشورہ غلط ہوتا ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، یعنی اس نے سوچا ہوتا ہے کہ آؤٹ رائٹ میں نے ریجیکٹ کرنا ہے. اس میں بھی بیلنس کیسے لے کر آئے ایک لڑکی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب والدہ میرے پاس آتی ہے تو ان کو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہم جن کاموں میں بزی رہتے ہیں نا بچوں کے، وہ کام اتنے ضروری نہیں ہوتے. کھانے میں یہ ہونا چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، ہم سارے ٹائم ان چیزوں کے اندر بزی رہتے ہیں. اصل پیرنٹنگ میں رول آپ کا یہ ہے کہ بچہ آپ کی لیڈ کو ایکسیپٹ کرے. آپ کی کریڈیبلٹی ایسی ہو کہ بچہ کہے کہ میری ماں نے یہ بات جو کی ہے تو یہ کسی وزڈم کے اوپر ہوگی، تو اس کو ماننے پہ آئے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو بچیوں کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ شخصیت کو نہ دیکھیں، پرنسپل کو دیکھیں. اگر آپ کو کوئی چھوٹا بچہ بھی آ کے ایک صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو پہچان سکیں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے. آپ نے ایموشنل میچورٹی کی بات کی نا، میرے نزدیک یہ ایموشنل میچورٹی ہے کہ آپ کے پاس ایک پرنسپل فوکس ہو کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بات مجھے کس نے کہی ہے. یعنی ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ اگر دشمن کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل جائے جو صحیح ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری بات اس کی باقی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ والا پوائنٹ اس کا صحیح ہے. میں اس پہ ہمیشہ یہ دعا جو ہے نا اس کا سہارا لیتی ہوتی ہوں، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور یہ کہ درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، اس وقت آپ کے لیے پھر فیصلے کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اچھا جی، ریجیکشن کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریجیکشن کا مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی پینفل ہوتا ہے. زیادہ تر تو ہم لڑکیوں کے ریجیکشن کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی آ کے ریجیکٹ کر جاتا ہے، لیکن میں نے جب اپنے بیٹوں کی شادی کی تو میں نے اس میں بھی دیکھا کہ وہ بڑے اپریہنسو ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، اور اگر ان کو کہا جائے کہ یہاں رشتے کی بات نہیں چل رہی نا تو وہ بھی کافی اداس ہوتے ہیں کہ اچھا کیوں نہیں چلی یا کیوں نہیں یہ سلسلہ آگے گیا نا. تو یہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے لیے جو ریجیکشن ہے وہ اس سے کیسے کوپ کریں؟ دیکھیں، اگر آپ اسلامکلی گراؤنڈیڈ ہے نا آپ کی بلیفس، تو آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو ریجیکشن ہے مطلب آپ کی ورتھ کسی ایسی چیز سے نہیں جڑی کہ آپ کو کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے یا ریجیکٹ کر رہا ہے. آپ کی ورتھ جڑی ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی ورتھ کو وہاں سے ڈیفائن کریں گے ہی نہیں. دوسری چیز آپ نے یہ بینگ اے مسلم یہ سمجھ لینی چاہیے کہ واٹ ایور مسڈ یو، جو مس ہو گیا، It was not meant for you. It was not meant for me. اور یہ اللہ کی قدر تھی کہ جس کے تحت یہ ہو گیا. اور اچھی طرح اس بات کو سمجھ لے کہ جو بھی ریجیکشن ہے اٹ از ایکچولی ری ڈائریکشن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اس کی مثال ہمیں سنت میں ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے کسی صحابیہ کا رشتہ مانگا اور انہوں نے بڑی پولائٹلی اس رشتے کو ریفیوز کر دیا، اور وہ بڑے اس سے دکھی ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے اندر ایسا کیا تھا جو انہوں نے میرا انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر رکھی تھی کوئی. تو دیکھیں کتنا پازیٹیو جواب تھا. اور اگین اس کی کڑی بھی ملائیں تو ری ڈائریکشن سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر رکھا تھا. تو یہی اپروچ اور سوچ رکھنی چاہیے، بالکل رکھنی چاہیے. اچھا، اس سلسلے میں جیسے لوگ استخارہ کرتے ہیں جی، اچھا استخارے کو بھی ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ جتنا ہم رشتے کے لیے پریشان ہیں اتنے ہم استخارے کے لیے بھی پریشان ہیں. دیکھیں استخارہ جو ہے نا اصل میں لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی استخارے کے ایسنس کو سمجھا ہی نہیں کہ استخارہ ہے کیا. استخارہ کوئی میجک نہیں ہے کہ آپ استخارہ کریں گے اور ادھر سے ٹھک کر کے جو ہے وہ شادی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. انہوں نے اس کو بہت ساری غیر ضروری چیزوں کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے. اچھا، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی سے استخارہ کروائیں. بھائی کیوں، کسی سے کیوں کروائیں؟ استخارہ آن لائن، ہاں آپ خود کریں استخارہ. یہ ایک پہلی مسکنسیپشن. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خواب نہیں آیا. خواب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ استخارے میں آپ کو خواب آئے گا. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں فیلنگ نہیں آئی. اچھا، فیلنگ کا بھی استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ بس استخارہ کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی ایفرٹ نہ کریں، کچھ دعا نہ کریں اور ویٹ کریں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ اپنے ایفرٹس کو جاری رکھیں اور آپ دیکھیں اسباب کی طرف اپنی نظر رکھیں کہ اسباب کس طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ایک عقل والے انسان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھول رہا ہے یا بند کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور اس پروسیس کو ٹائم دیں. یہ نہیں کہ آپ نے آج استخارہ کیا تو کل آپ نے ہاں کرنی ہے یا نہ کرنی ہے. اس پروسیس کو ٹائم دیں. اس جس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ حالات آپ کو کس ڈائریکشن پہ لے کے جاتے ہیں
تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لے جائے گا جہاں اس نے وہ ایکچولی استخارے کی دعا کا نام ہمیں ٹرانسلیشن آتا ہے, پھر ہمیں اس لیے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں مانگ بھی کیا رہے گا. ایک تو اس کی ٹرانسلیشن پہ اگر غور کریں, دوسرے استخارے کے پروسیس میں مشاورت کا بھی بہت رول ہے. جب آپ استخارے میں اپنی بھی سینس استعمال کریں گے, سارے سورسز سے مشورے کو بھی اس میں رکھیں گے, تو آپ کو ایک ڈیوائن فلو نظر آئے گی کہ کس طرف, جیسے انہوں نے کہا, دروازے کھل رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں, اور آپ کو آسانی کس طرف. ضرور کرتی ہوں, اگر میں استخارہ کروں نا تو میں سب سے پہلے مشاورت کرتی ہوں جن لوگوں کو میں وائز سمجھتی ہوں, تو میں کہتی ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے کہ وہ کیا انڈیکیشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے بھی دیکھیں ہم اتنے جذباتی ہوتے ہیں, کوئی رشتہ ہو یا کوئی امپورٹنٹ فیصلہ ہو, تو اگر کوئی ایسا اپنا پیارا ہوتا ہے جو ذرا نیوٹرل طریقے سے ہمیں بتاتا ہے تو وہ ہماری بڑا ہیلپ فل ہو جاتا ہے. اچھا سمل, یہ بتائیے گا, ابھی ہم ریجیکشن کی بات کر رہے تھے اور ارم نے سیلف ورتھ کی بات کی کہ وہ اس کو نہ اس سے اٹیچ کریں, لیکن ان دس ہول پروسیس ہم جتنا بھی کہہ لیں سیلف ورتھ افیکٹ ہوتی ہے. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف ورتھ جبکہ رشتے آپ میریجیبل ایج میں ہیں اور آپ کے رشتے دیکھے جا رہے ہیں, رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی صحیح نہیں لگ رہا, اور آپ کے کانوں میں ایسی آوازیں آ رہی ہیں, عمر گزر رہی ہے اور اچھا یہ بھی نہیں کرنا, اچھا نہیں کچھ, مطلب لوگ نا جیسے تو روڑ مروڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو کر لو نا, لے لو نا. اس ٹائم پہ وہ جو آپ اندر ایک پریشر فیل کر رہے ہیں اس کو کیسے مینج کیا جائے؟ دیکھیے, کبھی بھی جب ہم کوئی ورتھ وائل کام اپنے اوپر کرتے ہیں وہ ہم کرائسس میں نہیں کرتے, مشکل حالات میں یا کوئی پروجیکٹ کرتے ہوئے ہم اس پہ اصل کام نہیں کر سکتے, وہ تو ٹیسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اصل ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سیلف ورتھ پہ کام ہمیں کرتے رہنا ہوتا ہے. جیسے ہم ہائیجین, گھر صاف کرتے ہیں, شاور لیتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, سیلف ورتھ کا کام جو ہے آپ کا زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے جس پہ ہر وقت کرتے رہنا ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سیلف ورتھ کسی ایک چیز کے ساتھ جڑنی نہیں چاہیے. جیسے اگر آپ کی پیسے کے ساتھ سیلف ورتھ جڑ گئی ہے, یا کسی کام کے ساتھ جڑ گئی ہے, پرفارمنس کے ساتھ, یا پھر آپ کی کسی رشتے کے ساتھ جڑ گئی. اچھا اگر میں اب آپ کو اگزامپل دوں گی, جی میری عمر زیادہ ہو رہی ہے, میں 27 سال کی ہوں, اور رشتے میرے آ رہے ہیں لیکن وہ کوئی صحیح پسند بھی نہیں آ رہے, یا وہ مجھے پسند نہیں کر کے جا رہے. ابھی بھی ایک رشتہ آیا ہے اور میں بڑی تیار ہو کے بیٹھی, ملی, لوگ مجھے اچھے لگ رہے تھے, امی نے کہا بڑی اچھی طرح سے بات چیت کرنا, میں نے وہ بھی کیا, لیکن اب اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا, خاموشی چھا گئی ہے. 1 ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, گھر والے بھی منہ چھپا رہے ہیں ایک دوسرے سے, اور میں بہت آڈ فیل کر رہی ہوں. اب اس ٹائم پہ میں اپنی سیلف ورتھ کو کیسے بہتر کروں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو کہ بہت اہم ہے اس ٹاپک کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ لڑکی کو انوالو ہمیں سب سے آخری سٹیج پہ کرنا چاہیے. جو پہلی سٹیج ہوتی ہے نا رشتہ ہنٹ میں, وہ فیملیز کے بیچ میں ہونی چاہیے. لیکن ہماری تو آج کی لڑکی کہتی ہے کہ نہیں, پہلے جیسے لڑکے کہا کرتے تھے کہ میں لڑکی دیکھوں گا پھر آپ رشتہ لے کے جائیں, اب تو لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ میں پہلے رشتہ دیکھوں گی, if I approve only then آپ نے آگے بات کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگ سارے مل لیں گے اور پھر مجھے بعد میں دکھائیں گے؟ ملنے سے پہلے آپ ان کو تھوڑا سا بتا دیں, لیکن پہلے فیملی مل لے اور اپنی تسلی کر لے. امیجن اگر لڑکی مان جائے اور فیملی نہ مانے تو وہ رشتہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکے گا. تو اگر فیملی پہلے اپروو کر لے, اور اگر اس پورے پروسیس سے پہلے وہ رشتہ گزر جائے, اور پھر جب باقی فیملی ممبرس کو لگ رہا ہو کہ ہاں یہ مناسب رشتہ ہے, تب لڑکی کو انوالو کیا جائے, تو یہ تو ایک آسانی ہو جائے گی کہ اگر کسی کے 10 رشتے آ رہے ہیں یا 20 رشتے آ رہے ہیں تو اس میں سے 5 تو اسی پروسیس میں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو ایک ایموشنل ایگزاسشن کا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں کم ہو جائے گا کمپیریٹیولی. اس میں ایک رائے ہے میری بھی, آپ کا بات کریں میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے یہ کہ ہم رائٹ ایٹ دا آن سیٹ, ابھی ہم نے اس کی فیملی کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ یعنی ہمارے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں. اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو 2 الفاظ ہیں نا, ریجیکشن اور ایکسیپٹنس, اگر میں کوئی ایک بات اس پوڈ کاسٹ کے تھرو اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گی تو وہ یہ کہ ان 2 الفاظ کو رشتے کے پروسیس میں سے نکال دیں. آپ اس کو کمپیٹیبل یا انکمپیٹیبل, بات بنی یا بات نہیں بنی, بجائے اس کے کہ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سوال کے جواب پہ آتی ہوں. جب آپ نے کہا کہ اس سیلف ورتھ کو کیسے پروٹیکٹ کروں, انہوں نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا, ان کے ساتھ ہماری بات نہیں بنی. اٹس اے ورلڈ آف ڈفرینس. جب آپ کسی چیز کو پرسنلی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے اب اس رشتے کے پروسیس کے علاوہ بھی اکثر بچے آ کے کہتے ہیں میں نے ماما سے یہ پرمیشن مانگی اور انہوں نے مجھے انکار کر دیا. انہوں نے آپ کو انکار نہیں کیا, انہوں نے آپ کی ریکویسٹ کو انکار کیا ہے.
ठीक है, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. जब आपको कोई इनकार करे आप उसको पर्सनली लेते हैं और आपकी सेल्फ वर्थ डैमेज होती है. लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट को कोई इनकार करे तो जाहिर है आप अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं तो सब तो एक्सेप्ट नहीं हो सकती. ठीक है, सो अब उस चीज़ को पर्सनली अपनी ज़ात के ऊपर ना लेना. एक प्रपोजल है जिसको इनकार किया गया, आपको इनकार नहीं किया गया एज अ पर्सन. कमल, मैं समझती हूँ इन्हीं की बात को मैं ऐड ऑन, इसी में मेरे जहन में आ रहा था कि जो हमारे माशरे में जो सिस्टम है लड़की पसंद करने का टिपिकल, कि वो ड्राइंग रूम में वो चाय लाएगी, लड़का आएगा, देखेंगे, घर वाले आएंगे, उस सिस्टम को बदला जाए. 100%. आप देखें कि बहुत से ऐसे तरीके होते हैं बाहर के, उस लड़की को पता भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे. तो फिर वो शायद उसको ये चीज़ कम फील हो. जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ तो हमारे यहाँ ये नहीं होता. अगेन ये एक पॉडकास्ट में मैंने इस पे बात भी की थी और उसको काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट्स भी आए थे हज़ारों की तादाद में. उसमें ये होता है कि पहले जो मराहिल हैं वो फैमिलीज़ आपस में तय कर लेती हैं और फिर उसके बाद लड़की को जब इन्वॉल्व भी अगर करना हो शुरू के प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा ये बताए बगैर, ताकि वो कॉन्शियस ना हो. सो अगर किसी भी मरहले पे लड़की को इन्वॉल्व भी करना पड़े तो बहुत ज़्यादा बताए बगैर ना करें. अगर आप बता के करेंगे और वो कॉन्शियस होगी, शी विल नॉट बी हर सेल्फ. और वो इतनी कॉन्शियस होगी कि वैसे भी आपको लगेगा कि उसकी जो बातें हैं वो शी इज़ नॉट बीइंग हर सेल्फ. अच्छा, ये इस सिलसिले में क्योंकि मुझे तजर्बे हो चुके हैं और मैंने हमेशा शर्त ये रखी अपने बेटों की शादी के लिए कि जी मैं बहुत इनफॉर्मल कहीं मिलना चाहती हूँ. लड़की के घर वाले तैयार नहीं होते, वो कहते नहीं आप फॉर्मली आके मिलें. उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो चाहते हैं कि फॉर्मली मिला जाए. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कभी कभी हमारी तरफ ऐसा होता है कि कोई कॉमन लोग होते हैं जो दोनों को जानते हैं, किसी शादी पे दोनों को इनवाइट कर लेते हैं अगर उनका आपस में वो ना भी बने, या फिर किसी दावत पे बुला लेते हैं, या उनके घर पे ऑलरेडी कोई फंक्शन हो रहा है और कहते हैं मैंने अपनी किसी फ्रेंड को लाना है. लड़की के पेरेंट्स को पता होता है लेकिन लड़की इतनी कॉन्शियस नहीं होती. ठीक है, या लड़के को भी आप थोड़ा बहुत उस प्रोसेस को हिंट्स देते हैं लेकिन पहले आप उस मराहिल में से गुजरते हैं खुद और फिर आप उनको बताते हैं. इससे क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर एक लड़की के जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल रिश्ते आ रहे हैं और वो हर दफ़ा इस पूरे प्रोसेस से गुजर रही है, ठीक है, तो ये बहुत ही तकलीफ अमल होगा. लेकिन अगर हम उसको वीड आउट कर दें कि 50% लोग जो हैं वो हमारी कैटेगरी पे पूरी नहीं उतरे, या फैमिलीज़ आपस में कंपैटिबल नहीं है, या हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, या कुछ और मसाइल हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, तो 50% तो उसमें से ही निकल जाएगा. फिर आप किसी न्यूट्रल जगह पे अगर मुलाकात करें और फिर जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, फिर आप लड़की के घर जाएं. मुझे लगता है इसमें जो वालिदैन है उनका वेल ग्राउंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. वो जितने डेस्परेट हो जाते हैं अपने बच्चे की शादी के लिए, उसमें खराबी ज्यादा होती है. और ये तवक्कुल के खिलाफ है. डेस्परेट हो जाना जो है ना, दिस इज अगेंस्ट तवक्कुल. अच्छा इरम, ये बताइएगा कि ये जो एक बैलेंस हमें चाहिए होता है कि हमने दुआ भी मांगनी है और हमने एक एफर्ट भी करनी है, उसको कैसे मेंटेन करें? देखिए, तवक्कुल एक्चुअली है ही यही कि आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला से और अपना पूरा 100% एफर्ट डालना है रिश्ते के हो जाने के लिए, और उसके बाद आपने मामला अल्लाह पे छोड़ देना है. सही. और ये तवक्कुल है. अगर आप सिर्फ दुआ पे आ जाएं, जैसा बहुत सारी ख्वातीन कहती हैं कि बस जब सही बंदा आना होगा अल्लाह खुद मुंह के आगे ले आएगा, मैं तो सिर्फ दुआ करती हूँ, तो ये फिर विशफुल थिंकिंग है कि जैसे आप कहते रहे कि मैं जन्नतुल फिरदौस चाहती हूँ लेकिन मैंने उसके लिए काम कोई नहीं करना. वो तो अल्लाह ताला का भी एक तरीका कार यही है कि जो है उसके लिए काम करना है आपने. और अगर आप इसका वाइस वर्सा करते हैं कि आप कोशिश करते हैं लेकिन आप दुआ नहीं करते, तो फिर मैं इसको एरोगेंस कहूंगी, तकब्बुर कहूंगी कि आप अपने जोरे बाजू पे इतना नाज है कि आप दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकते. सही बात है. कंपैटिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज पे हम बहुत बात करते हैं, तो सुम्बल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है, और उनको कैसे यानी इस रिश्ते में एक लेंस के जरिए देखा जाए? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. देखिए, अब किसी भी सिचुएशन के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि दुनियावी जो हकीकतें हैं वो हमारी विशेज़ से या ख्वाहिशात से बहुत मुख्तलिफ होती हैं, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ को इस प्रोसेस में से निकाल नहीं सकते. लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज़ मेन चीज़ बन जाए और कंपैटिबिलिटी को इग्नोर किया जाए तब मसला बढ़ जाता है. यानी अगर आप कंपैटिबल हैं 70% या 60% एरियाज़ में और आप
30 to 40 पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड बैलेंस। लेकिन अगर आप 80 पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और कंपैटिबिलिटी 20 में भी आपको सही नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो इसका रेशियो सही होना ज़रूरी है। अक्सर शादी जब होने लगती है ना, जब हम रिश्ता हंट पे होते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि मसलन अगर कोई खराबी है लड़का या लड़की में, तो दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाए, और दूसरी अप्रोच ये है कि जी नहीं, इसको पहले ठीक करो फिर इसकी शादी करो। विच अप्रोच इज बेटर? देखिए ये पहली वाली अप्रोच तो बिल्कुल गलत है कि इसकी शादी करो तो ठीक हो जाएगा। शादी आपका कोई पोषण नहीं है कि उनको घोल के पिला दिया और अचानक उनके सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। हाँ, ये पेरेंट्स क्यों कहते हैं, सोसाइटी क्यों कहती है, ताकि उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े और उनका मसला आउटसोर्स हो जाए, किसी और के मत्थे लग जाए और वो अगला बंदा फिर उसको हैंडल करे। तो अमूमन ये सोच पाई जाती है कि हम कर देंगे तो बस कुछ ना कुछ हो जाएगा और बस खुश हो जाएंगे, और वो खुशी शॉर्ट टर्म की होती है। आप इन चीज़ों के ऊपर हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकती। ऐसी बात है कि हम कहें कि बच्चा बहुत अपसेट है और मैं उसको कोई शॉपिंग करा दूँ तो वो खुश हो जाएगी। हाँ, वो खुश होगी शायद एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद वो अपनी जब बेसलाइन के ऊपर आएगी तो फिर वो मसाइल सारे नए सिरे से खड़े हो जाएंगे। तो ये वाली अप्रोच तो सिरे से गलत है। जो दूसरी अप्रोच है कि पहले ठीक करो और फिर शादी करो, ये भी थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। हम अपनी ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा हैं अपने ऊपर काम करते रहेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि उस बंदी की शादी की जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझना और उनको पूरे करने की उसके अंदर सलाहियत कितनी है। अगर आप उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बार डालते हैं, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी काम की या अपने आप को कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने बिहेवियर्स की डालते हैं, तो क्या वो उनको पूरा कर रहा है कि नहीं? अगर वो उनको पूरा कर रहा है तो इसका मतलब है कि रेडीनेस है। लेकिन अगर वो उनको भी नहीं पूरा कर रहा तो फिर इस तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हेल्प लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी को पहले सही गुजारे, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली उठा सके। ठीक है, यानी इसके लिए लफ्ज़ जो है ना इंडिपेंडेंस का होगा। फिज़िकली भी इंडिपेंडेंट हो लड़का लड़की दोनों, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो लड़का लड़की दोनों, फाइनेंशियली भी समझ बूझ रखते हो। अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो कम से कम समझ बूझ रखते हो। ये नहीं कि उनके ज़िम्मे पैसा किया जाए तो वो सारा उड़ा देते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जब ये स्टेज आएगी इन तीनों लेवल्स पे, तब दे रेडी फॉर मैरिज। एक शिकवा होता है आजकल की बच्चियों का, इरम आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कहती हैं कि जी जब लड़के की शादी की बारी आती है तो कहते हैं वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए फिर उसकी शादी करेंगे। उसको मैच्योर होने का टाइम दिया जाता है और उसको अपनी जिंदगी जीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है तो कह दिया जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो अपने पाँव पे नहीं खड़ा होना, जितनी जल्दी हो सकता है इसकी फौरन शादी करो। तो ये क्यों तजाद इस तरह का मौजूद है? ये भी इसमें जी बैलेंस की जरूरत है। अब इतना भी ज्यादा इसको खींच के आप ले जाएं आगे, वो भी गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की हो और इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दें, वो भी गलत है। कम से कम लड़की के पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि कल अगर उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो वो अपना आप संभाल सके। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम ये कहते हैं कि फिर उसकी जो तकदीर है, कदर में जो लिखा हुआ है जी, तो वो उस पर क्यों नहीं भरोसा करती? वो क्यों इस तरह की बात सोचे? हम क्यों अपनी बच्चियों को ये सोचते हैं कि जी तुम्हें वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ होना है? देखिए, अपने आप को किसी भी बुरे हालात के लिए प्रिपेयर करना, आप दरिया में छलांग लगा देना, आप स्विमिंग ना सीखें। अपने आप को प्रिपेयर करना तवक्कल के और कदर के मुनाफी नहीं है। ठीक है, कदर तो बेशक हमारा उसके ऊपर यकीन है, लेकिन कदर में कहीं ये तो नहीं मना किया गया कि आप अपने आप को अनप्रिपेयर्ड और बिल्कुल ही नाइव रखें जिंदगी में। तो लड़का लड़की दोनों को फिर ये काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सुंबल के ये जो एक नफ्सियाती एक डैमेज हो जाता है जब आपको कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग दी जाती है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या तो वही बात है कद छोटा है, रंगत ऐसी नहीं है, या ये कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, और वही जुमला बार बार जो रिजेक्शंस आ रही हैं रिपीटेडली रिश्ता हंट में, इन्हीं बातों पे आती चली जा रही हैं। तो वो जो एक आपका एक आपके ऊपर एक लगा दिया जाता है ना एक लेबल, उससे कैसे डील किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने पूछा। देखें, अनफॉर्चुनेटली हम चूँकि बहुत एक्सट्रीम्स पे रहने वाली कौम बन चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, तो इसमें ना हम शादी को गोल बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, और हमारी ज़िंदगी में और कोई गोल, कोई पर्पस, कोई मीनिंग कभी कभी नहीं रहता।
تو ایک تو توجہ ساری اس کی طرف چلی جاتی ہے کہ اچھا میرا جب رشتہ ہوگا تب باقی میری پوری زندگی میننگ فل ہے یا ویلیڈیٹڈ ہے, اور اگر رشتہ نہیں ہوگا تو باقی جو بھی ہو جائے اس کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سیلف ورتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہی تب ہوتی ہے جب وہ آپ کے لیے مین گول بن جائے, زندگی کا مین گول بن جائے. ٹھیک ہے, ہم پوری سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے کہ ہم اچانک سب سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس لے آئیں کہ نہیں آپ کیریکٹر دیکھیں اور آپ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں. اس چیز میں کافی ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, مین وائل آپ اپنی زندگی کی پوری جو گاڑی ہے اس کو روکیں نہیں اس سلسلے اس کے لیے, باقی ایریا سے بھی ویلیڈیشن لیں. آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں, آپ کا سوشل سرکل اچھا ہے, آپ اچھا کام کرتے ہیں, آپ جو بھی آپ کے اندر خیر ہے, جو نفع ہے وہ آپ سوسائٹی کو پہنچا رہے ہیں, تو اگر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ابھی بہت پیچھے ہے اور وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہے, تو آپ اس کو پھر اپنے اوپر نہ لیں اور آپ کہیں کہ ہمارے ہاں یہ انفارچونیٹلی اس ٹاکسیسٹی ہو گئی ہے کہ چاہے جو بندہ جیسا بھی ہے وہ ایک خاص قد, خاص فیملی بیک گراؤنڈ, خاص رنگ, خاص شکل مانگ رہا ہے, تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اپنی نظر کسی اور جگہ پہ رکھیں. اس کے علاوہ آپ اپنی سیلف ورتھ کو اس سے سپریٹ نہیں کر سکتے. اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. تو اگر آپ کی زندگی میں ایک اعلیٰ گول ہے, ایک بہترین گول ہے, تو پھر آپ کو یہ چیزیں بادر تو کریں گی کچھ عرصے کے لیے, لیکن آپ واپس اپنی جگہ پہ جلدی آ جائیں گے. لیکن اگر یہ مین گول بن چکا ہے تو پھر ہر دفعہ جب آپ یہ جملہ سنیں گے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ آ کے آپ کو شیم کر رہا ہے تو آپ اس کو, ایک ہوتی ہے شیم اور ایک ہوتی ہے انٹرنلائزڈ شیم. شیم یہ ہے کہ کوئی آ کے آپ کو آر دلائے, آپ کی عیب جوئی کرے. انٹرنلائز شیم یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے اپنے اوپر خود کو کرنے لگ جائیں. تو آپ انٹرنلائز شیم سے دور رہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ہاں بالکل, ان کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں. میرا مسئلہ نہیں. اس میں نا والدین کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو ارم میں یہ جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ والدین کے اوپر بھی ایک اور طرح کا پریشر ہوتا ہے. مطلب ایک تو سے یہ پریشر ہے کہ جی بچہ جب بالغ ہو گیا ہے اور اس میں رشت آ گئی ہے تو ہم نے جو پہلا اچھا رشتہ آتا ہے اس پہ شادی کر دینی ہے. دوسری طرف سے یہ ایک ہوتا ہے کہ وہ پھر بچے کو سمجھانا شروع کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ سمجھانے کا طریقہ اتنا ایموشنلی بلیک میلنگ ہوتا ہے کہ وہ بچہ پریشر میں آ جاتا ہے کہ بھی میں کیا کروں, میں کس طرح سے انکار کروں, اور بعد کی جو خرابیاں ہیں وہ پھر والدین بھی بھگتتے ہیں اور بچے بھی بھگت رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو انشور کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو اچھا پہلا رشتہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں. یعنی اچھا پہلا رشتہ کیا وہی ہے جو بالکل پہلا آ گیا اور فوراً ہاں بولنی ہے ہم نے ود ان فیو سیکنڈز, یا یہ کہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں, یہ ہمیں پتا ہو. دوسرا یہ کہ جو ایموشنل بلیک میل ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بچوں کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جو مجھے پتا ہے, ہم نے زمانہ دیکھا ہے, تمہیں نہیں پتا, ہم تمہیں صحیح چیزیں بتا رہے ہیں. ان چیزوں کو بیلنس میں کیسے لائیں؟ دیکھیں جی, اس کا بیلنس ایسے آئے گا کہ آپ کے پاس علم صحیح ہو, آپ کے پاس نالج ہو. اسلام ہمیں پیرنٹس کی رسپیکٹ سکھاتا ہے, انتہا کی رسپیکٹ. انسانوں میں اگر کسی کی رسپیکٹ کا معیار دیکھا جائے تو جتنا والدین کے لیے کہا گیا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسلام ہمیں پیرنٹس سے ڈس اگری کرنے سے منع نہیں کرتا, ڈس رسپیکٹ سے منع کرتا ہے, ڈس اگری سے منع نہیں کرتا. صحیح. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ میرے والدین کسی ایسی جگہ پریشر میں آ کے میرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں نہیں نبھا پاؤں گی یا نبھا پاؤں گا, تو آپ عزت, تمیز, محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ ان کو یہ بات کنوے کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو سائلنس کر لیں اور وہ جو ریزنٹمنٹ ہے, وہ جو خلش ہے وہ آپ کے دل میں ہو, وہ بعد میں جس وقت نکلے گی تو اس میں بہت نقصان ہوگا, بہت بڑا بلنڈر ہوگا جس میں بچے بھی سفر کریں گے اور والدین بھی سفر کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سی ایسی شادیوں میں ہم لڑکیوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ سفر کرواتے ہیں, یعنی بعد میں ساس سسر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر وہ تو ہے ہی ایسا شروع سے, تم ہمارے ساتھ ٹائم گزار لو, ہم تمہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. تو ان کی کوئی ریلیشن شپ اور وہ بانڈنگ بھی نہیں بن پاتی. اور ایک کمل جی, میں کمپرومائز کے سلسلے میں بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی, کہ کمپرومائز جو ہے نا وہ عادات کے اوپر کیا جاتا ہے, بیہیویئر کے اوپر کیا جاتا ہے. میں اس کی مثال ایسے دوں گی کہ جی ایک تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرڈ ہے تو دوسرا تھوڑا سا اس وقت چپ کر جائے, عادت ہے اس کی نا. تو اس طرح کوئی جلدی کھانا کھانے کا عادی ہے, کوئی لیٹ کھانا کھانے کا عادی ہے, تو بیچ کا کوئی
ٹائم نکال لیا کہ اس پہ دونوں, اس طرح سے آپ عادات پہ کمپرومائز کر لیں, لیکن ویلیوز کے اوپر, اقدار کے اوپر اور ڈس ریسپیکٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. وہ نہیں ہو سکتا, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, والدین یہ بھی کرتے ہیں سنبل کہ اپنی پروجیکشن, یعنی میرے کوئی انفلفلڈ ڈریمز ہیں اور اب مجھے ریگریٹس رہ گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے اب وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم بچوں کا رشتہ دیکھیں نا تو پھر ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں دیکھیں. تو ایسے پیرنٹس کو بھی کیسے بیلنس میں لایا جا سکتا؟ یہ بڑا کامن مسئلہ ہے اور میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ ضرور بات ہو. اور یہ جو ہے نا, یہ ہمیں صرف رشتہ ہنٹ میں نظر نہیں آتی, یہ ہمیں زندگی کے سارے اسپیکٹس میں نظر آتی ہے. پیرنٹس بچوں کو چاہے ان کی کیپیبلٹی ہو یا نہ ہو حفظ کرواتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں آپ خود کیوں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں, ڈنڈے کے زور پہ کروانا ہے, چاہے وہ نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ نے کرنا تھا. وہ ڈگری کروانی ہے جو ان کی نہیں ہو سکی, اور پھر شادی میں بندہ بھی ایسا ڈھونڈنا ہے جو بچے نے کبھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی, لیکن آپ کی خواہش ہے کہ وہ حسین بھی اتنا ہو اور وہ ٹال بھی اتنا ہو اور وہ پھر امیر بھی اتنا ہو اور سوشل سٹینڈنگ بھی اس کی ایسی ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو سکی, اب وہ بچوں کے تھرو اس کو پوری کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ڈینجرس زون ہے, کیونکہ آپ ایک ایسی ٹیریٹری میں انٹر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو سوائے اس کے مایوسی کے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ بچے نے آپ سے وہ چیزیں ڈیمانڈ نہیں کی اور وہ بچے کی زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے, اور آپ مسلسل اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. تو یہ جو ہے نا, اس کو ہم انمیشمنٹ کہہ سکتے ہیں, جس میں آپ تھوڑا سا اس پروسیس کے اندر باؤنڈری کو پہچانیں کہ آپ کہاں ختم ہوتے ہیں اور آپ کا بچہ کہاں شروع ہوتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ خواہش آپ کی ہے یا بچے کی ڈیمانڈ یہ ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں اگین وہی چیز کہ تھوڑا سٹیپ بیک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے ضروری ہے اور کون سی چیز آپ کی اپنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو سکی. بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگین کانورسیشن سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جیسے کمپیٹیبلٹی کی بھی ہم بات کر رہے تھے, تو کمپیٹیبلٹی دین میں کس بات پہ آپ سمجھتی ہیں ارم کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اور کمپیٹیبلٹی میں ایموشنل انٹیلیجنس میں کس بات پہ آپ سمجھیں گے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے؟ پہلے آپ بتا دیں دین کا. دیکھیں جی, دین میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت بیسک چیزیں ہیں. فار ایگزامپل کسی لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ لڑکا کماتا ہے, ٹھیک ہے, گھر بار ٹھیک ہے, ڈرنک کرتا ہے, کوئی بات نہیں, چھوڑ دے گا, تم کوشش کرنا. تم بھائی کیوں ابھی تک اس نے نہیں چھوڑی, تو آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ جا کے اسے چھڑوا دیں گی؟ یہ چیزیں جو بیسک کور ویلیوز کے اندر آتی ہیں, بالکل, تو ان کے اوپر جیسے بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ اگر لڑکی حجاب کرتی ہے تو یہ اتارے, مجھے پسند نہیں ہے. اور میری اپنی جاننے والوں میں ایسی بہت سی لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ ہم نے اس لیے اتار دیا ہے. بھئی کیوں؟ اللہ کے حکم کو کاٹ کے آپ کسی اور کا حکم ماننا جو ہے وہ, یہ آ جاتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. یا ڈس ریسپیکٹ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مٹ جاؤ یا آپ کی سیفٹی اگر ایٹ سٹیک ہے کہ جی کوئی نہیں تھوڑا ہاتھ چھوٹا ہے کسی وقت لگا دیتا ہے, مار دیتا ہے, واٹ ایور, اس کے لیے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کا غصہ تیز ہے نا, تمہیں پتہ ہونا چاہیے. ابو کا بھی ایسے تھا, ساسیں کہتی کوئی نہیں اس کے ابو بھی اسی طرح تھے, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ. بھئی کیوں وہ تھپڑ کھائے یا کیوں وہ مارے کھائے یا کسی وقت جذبات میں زیادہ لگ جائے تو کون سفر کرے گا؟ تو آپ اپنی سیفٹی کو بھی ایٹ سٹیک اسلام کی روح سے نہیں کر سکتے. آپ کا کیا خیال ہے, سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ اس میں ایموشنل سیفٹی کو بھی لاؤں گی. جیسے انہوں نے ڈس رسپیکٹ کی بات کی, تو ایموشنل سیفٹی از جسٹ ایز امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ ایموشنلی سیف فیل نہیں کرتے, آپ اپنے اوپینین بات نہیں کر سکتے, آپ اپنی جذبات کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے کسی بھی موقع پہ, تو اس کو بھی اسی میں شامل ہونا چاہیے. اس کے لیے اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے نان نیگوشیبل جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں. نان نیگوشیبل وہ سب چیزیں ہیں جس پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا کسی کے لیے پردہ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے کوئی اور ایسی عادت ہو سکتی ہے جو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سوسائٹی میں بھی بری سمجھی جاتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے نان نیگوشیبل ہوگی. جیسے کچھ لوگ ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, کچھ لوگ کسی خاص اس میں نہیں رہنا چاہتے, فیملی سٹرکچر میں نہیں رہنا چاہتے. تو سب سے پہلے اس پہ کلیئر رہیں. یہ نہ سوچیں کہ ابھی میں کر لوں گی, بعد میں اس بندے سے کروا لوں گی, بعد میں پریشر دے کے اور اس کو ایموشنلی بلیک میل کر کے میں یہ کام کروا لوں گی. اگر آپ کے لیے کوئی چیز نان نیگوشیبل ہے تو اس کو شروع سے رکھیں اور اس کو کمیونیکیٹ کریں. کمپرومائز کہاں پہ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کمپرومائز وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ آپ اگلے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں
وہ اسے اگری کرتا ہے لیکن اس کو ٹائم لگ رہا ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں, ٹھیک ہے. جیسے اس کا غصہ بہت تیز ہے اور آپ نے بارہا اس پہ بات کی کہ ہماری بات ڈس رسپیکٹ کی طرف چلی جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا وقت دو, میں سیشنز تھیراپی بھی لے لوں گا, میں اس چیز پہ کام بھی کر رہا ہوں اپنے بیسس پہ بھی, اور میں اپنے کوئی مینٹور ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. ایسے میں آپ ضرور کمپرومائز کریں, آپ اسے وقت بھی دیں گے, آپ اپنے اوپر بھی جو اگر ہیلپ کر سکتی ہیں تو آپ ضرور کریں, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اسی طرح خواتین میں بھی اگر کوئی ایسی ہیبٹ ہے جو کہ لڑکے کے لیے سنبھالنی مشکل ہے اور وہ بات کرے اور خاتون کہے کہ میں پیرنٹس کے گھر سے آئی ہوں, مجھے ہمیشہ سے اس چیز کی عادت تھی, تو گیو می سم ٹائم, الاؤ می ٹو مجھے عادت ہونے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے, تو ایسے میں ضرور کمپرومائز کرنا چاہیے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی چینج نہیں ہوں گی لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی, تو ہم کہہ دیتے کوئی بات نہیں, یہ چیز میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے, تو یا ایک بندہ مان جائے یا دوسری مان جائے. جیسے انہوں نے عادات کی بات کی, روٹینز پیٹرنز کی بات کی, ایک دوسرے کو وقت دینے کی بات کی, یہ ایک ایموشنل میچورٹی ہے کہ ہم اس پہ کریں. لیکن اگر ہم اس کی فاؤنڈیشن کے اوپر کسی چیز میں کمپرومائز کریں گے تو اس میں جو اصول ہے وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کا ڈفرینس ہوگا. کیا یہ چیز شارٹ ٹرم کے لیے ہے یا یہ چیز ہمیشہ کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم جو جیسے کہتے ہیں گڈ پریکٹسنگ مسلم, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا حلیہ دیکھنے میں دینی ہے تو وہ ایموشنلی بڑا ساؤنڈ ہوگا اور وہ ایموشنل سیفٹی دے گا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں بالکل انفارچونیٹلی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ریلیجس لگتے ہیں اور خود کو بھی سمجھتے ہیں اور خود کو کنڈکٹ بھی ویسے کرتے ہیں, لیکن وہ اخلاق کو ریلیجن کی باؤنڈری سے باہر سمجھتے ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں ریچولز یا جو دین کے جو عبادات ہیں ان کو اگر میں پورا کر رہا ہوں تو انٹائٹلڈ فیل کرتے ہیں کہ اب اگلے بندے نے میری ہر چیز پہ جو ہے نا وہ یس سر کرنا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اور اخلاق کیوں بار بار ہمارے ریلیجن میں اتنا زیادہ اس پہ فوکس ہے کہ اخلاق سب سے اوپر آتے ہیں. اگر ایک بندہ نماز نہ پڑھتا ہو تو شاید اس کی طرف راغب کرنا زیادہ آسان ہو اگر اس کے اخلاق اچھے ہوں, شاید وہ بات کرے, شاید آپ اس کو کنونس کر سکیں. لیکن اگر ایک بندہ پڑھتا ہے اور آپ کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے تو اس کے چانسز کم ہو جائیں گے کہ وہ آگے چل کر اس کی کرے گا. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بڑے کلیئر وہ ہیں کہ ایون حدیث میں ذکر ہے ایسے لوگوں کا جو کہ ریلیجس لگتے تھے لیکن وہ تھے نہیں. ایک اسکالر کا کال مجھے اس ضمن میں یاد آتا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ نیک ہوتے نہیں ہیں, نیک نظر آنا چاہتے ہیں. اصل میں نیک نہیں ہوتے لیکن ہم اپنا گیٹ اپ ایسے رکھتے ہیں کہ ہم نیک نظر آئیں. تو اس میں بڑا فرق ہے نیک نظر آنے میں اور نیک ہونے میں. اور اس لیے جو ایک کانسیپٹ ہے نا چٹ منگنی پٹ بیار ٹائپ, یہ بہت خطرناک ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ نظر آئے گا تو آپ فوراً اس سے امپریس ہو جائیں گے, آپ رشتے کے اندر چلے جائیں گے, اور جو معاملات ہیں, جو اخلاق ہیں, جو ان کی ڈیلنگ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ سکے گی. تو اس لیے تھوڑا سا وقت, شادی کی تاریخ طے کرتے وقت اگر تھوڑا سا وقت لے لیا جائے اور تھوڑا سا دیکھ لیا جائے, تھوڑا سا وقت, اور دیکھیں کچھ عرصے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ میں بہت ہی اچھا نظر آؤں لیکن وہ ڈیپ وہ چیز نہ ہو آپ کی لائف میں. تو جب آپ وقت لیتے ہیں نا, 6 مہینے منیمم ہونا چاہیے اور میکسیمم تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے, جس میں آپ پرکھ سکیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, یہ لوگوں سے فلیکسیبلٹی کتنی ہے, رسپیکٹ کتنی ہے صحیح معنوں میں, وہ دکھانے والی نہیں, صحیح معنوں میں کتنی. اچھا یہ بتائیے گا ارم کہ یہ جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے جی اس کی کیا ویٹیج ہوگی؟ یعنی ہمیں تو دین میں بس یہی ہوتا ہے کہ بالغ ہوا اور جناب فٹافٹ شادی کرو اور بس اللہ توکل سب کچھ ہو جائے گا. اور ہمیں اگر کوئی بتائے کہ جی پری میرٹل کوئی کورسز کر لینے چاہیے, کوئی کچھ سیکھ لینا چاہیے, تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے نئے شوشے ہیں پیسے بنانے کے لیے نا. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے جی, یہ کوئی شوشے نہیں ہے. اور اسلام میں جو چیز بھی ہم قابل قدر کرتے ہیں اس کی تیاری بہت ضروری ہے. جو بھی چیز ہے اس کی تیاری کے ساتھ کرنے کا حکم ہے, پورے طریقے کے ساتھ کرنے کا حکم ہے, اور بجائے اس کے کہ ڈانس پریکٹسز کی تیاری کی جائے
اور کون سا کلر سارے پہنیں گے اس کی تیاری کی جائے, مختلف جو تھیمز کی تیاری کی جائے, ڈیکور کی تیاری کی جائے, تو اگر اس کی بجائے یہ تیاری کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آئیں گے انشاءاللہ. صحیح. میرے پاس کچھ کیسز تھے سنبل, میں آپ کے سامنے ایک کیس لاتی ہوں. ایک 32 ایئر اولڈ ایک خاتون ہے, بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے, ملٹیپل ریجیکشنز ہو چکی ہیں, اور اس کے والدین کہتے ہیں کہ تم اپنا اسٹینڈرڈ اب لو کر دو, اور وہ اتنی ایموشنلی ایگزاسٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اسپرچولی بھی گلٹ میں جا چکی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں, مطلب نہ تو میں نے, مطلب میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں, شاید میں وہاں بھی گناہ گار ہوں اور میں باقی کام بھی نہیں کر رہی. تو کیا اس کو اسٹینڈرڈ رکھنا چاہیے یا کیا اس کو سوچنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سیلف اویئرنیس. آپ اپنی نان نیگوشیبل کی لسٹ لکھیں, پین کاغذ سے لکھیں. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہے, اس کو لکھیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو میرے لیے نان نیگوشیبل ہے اور کیوں. اگر آپ کی لسٹ میں نان نیگوشیبل بہت ہی زیادہ ہے, ہو سکتا ہے آپ واقعی بہت ٹف ہو رہے ہیں, بہت اسٹرینجنٹ ہو رہے ہوں, تو آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ چیزیں کیوں آپ کے لیے اہم ہیں. کیا اس لسٹ میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو نیگوشیبل میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ جو لسٹ ہماری بنتی ہے یہ وہ فروزن نہیں رہتی ان ٹائم, یہ ایک ڈائنامک لسٹ ہے. اس کو آپ ہر 1-2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد حالات کے مطابق, اپنی زندگی کے سچویشن کے چینج ہونے کے مطابق بدل سکتے ہیں. تو اس کو پہلے تو دیکھ لیا جائے کہ کیا اس میں ایسی کوئی چیز آپ نے ڈالی ہے جو کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے جس کی وجہ سے آپ اس مسئلے میں ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ سب ٹھیک ہے اور آپ کے نان نیگوشیبل بھی بالکل صحیح ہیں, اس میں کوئی چیز پرنسپل کے بغیر نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پراپر سوچ ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگین شادی کرنا سنت ہے, اہم ہے, افضل ہے, لیکن یہ زندگی کا واحد گول نہیں ہے. فرض نہیں ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی. تو آپ اپنی زندگی میں پلان بی بھی بنائیں کہ اگر کسی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو سکی تو پھر میری زندگی کا رخ کیا ہوگا, میں اس کو کس کام کے لیے, کس چیز کے لیے اپنی زندگی میں ورک کروں گی. ٹھیک ہے. بلکہ شادی ہو بھی جائے تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے زندگی میں کوئی اہم پرپز, کوئی گول ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ بہتر انسان کے طور پہ سامنے آئیں. اچھا, آپ کو بھی ایک کیس دیتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے, اچھا کما رہا ہے, نمازی بھی ہے, اور لیکن وہ کمٹمنٹ کو اوائڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اماں آپ کو میری زندگی میں سکون اچھا نہیں لگتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مطلب یہ جو طریقہ کار ہمارے مردوں کا بھی بنتا چلا جا رہا ہے, تو اس سلسلے میں ایسے بچے کو والدین کیسے کنونس کریں گے, اس سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ جی ایسے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ فائنینشلی ساؤنڈ ہیں اور میچیور انف ہیں تو آپ کو یو شوڈ گو فار اٹ. اور اب یہ والدین کی ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ کیسی بانڈنگ رکھی ہے, کہ اس کا ٹرسٹ لیول کیا ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ اب یہ جو ہے یہ کمٹمنٹ سے بچنا جو ہے نا یہ علاج نہیں ہے. ارے یہ بتائیے کہ بہت سے دینی بچے بچیاں اس طرح بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, آئی ایم شیور آپ دونوں کو بھی کرتے ہوں گے, جس میں والدین کاسٹ سسٹم سے نہیں نکلتے یا اپنے کوئی ریجڈ پرنسپلز رکھتے ہیں کہ یا یہ کہ پسند کی شادی کسی صورت میں نہیں ہوگی اگر کوئی تمہارا کلاس فیلو ہے, یا یہ کہ ہم نے کیونکہ بچپن میں رشتہ طے کر دیا تھا تو یہیں پہ ہم نے رشتہ کرنا ہے. تو اسلام اور ایون سائیکالوجی ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ جی یہ ان ریئلسٹک جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہ یہ ان کی کیٹیگری میں ساری چیزیں جاتی ہیں. کاسٹ, رنگ, ٹھیک ہے, آپ نے جو ڈیمانڈز رکھنی ہے ریئلسٹک رکھیں. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک باعزت لیونگ دے سکے بچی کو آپ کی, بس لگژری کی خواہش چھوڑ دیں آپ, وہ پھر چھوڑ بھی دیں نا کچھ چیزوں کو, اور اسی طرح جو آپ کی کور ویلیوز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو سپرفیشل ہیں کہ جی اس کی گاڑی کیسی ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں جو میرا خیال ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. پرانے ماڈل کی گاڑی ہے, کوئی لیٹسٹ گاڑی نہیں ہے, یہ اس طرح کی باتوں پہ بھی رشتے ٹھکرائے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گی, ایک تو پہلی والی بات جس میں آپ نے کہا تھا کہ لڑکا ہے اور وہ کمٹمنٹ کے لیے ریڈی نہیں ہو رہا, اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اکثر جب آپ کسی چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتے اور اس کو اوائڈ کرتے تو اس کے پیچھے کوئی فیئر ہوتا ہے, اور اکثر ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا یہ فیئر ہے. تو بات کو اس طریقے سے ڈائلاگ کو کرنا چاہیے کہ وہ فیئر نکل سکے کہ وہ کس چیز کا خوف ہے. اگر وہ خوف پہ کام کیا جائے گا تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا, بیکاز یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر آپ کی باقی چیزیں پوری ہو گئی ہیں تو ایک کمپینین شپ کی خواہش آپ کے اندر نیچرلی ہوتی ہے. تو اگر وہ ان نیچرل ہے تو ہم اس کو تھوڑا
تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے فیئر کیا ہے. تو یہ ایک پیرنٹس کے لیے ایک اہم ٹپ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک پیرنٹس کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کا تعلق ہے جس میں وہ بہت زیادہ اسٹرینجنٹ ہے, تو ایسے میں دیکھیں پیرنٹس بھی انسان ہیں اور ان کی اپنی بھی بہت ساری, وہ بھی کوئی پرفیکٹ بینگ تو نہیں ہے, نہ ہی ہماری سوسائٹی میں پیرنٹنگ کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے, تو وہ بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو ان کو بھی مارجن دیں. اور گھر میں جو باقی اہم جو افراد ہیں آپ کی زندگی میں, جو فیملی کے اندر اہم مقام رکھتے ہیں, جن کو آپ کے پیرنٹس ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے تھرو اپنے پیرنٹس سے بات کروائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے ان کی اس سوچ کے اندر. اور کسی بھی انسان کو آپ کی زندگی میں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں یعنی فادر یا مدر میں سے کوئی ہے یا کوئی اور ہے, کچھ فیملیز میں دادا دادی ہوتے ہیں, ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ سب فیصلے کرے. مشاورت ہونی چاہیے, ایک دوسرے سے سیکھنا, چیزوں کو ڈسکس کرنا, ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز کو اس میں لینا. تو اگر کوئی ایک بندہ ہے جو کر رہا ہے تو اس میں نقصان ہوگا, کیونکہ ایک بندے کا آئی کیو, جو جیسے سائنس کہتی ہے نا کہ گروپ آئی کیو از آلویز ہائر, تو آپ کسی کے تھرو اپنے پیرنٹس کو بھی انوالو کر سکتے ہیں جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہو, کیونکہ پیرنٹس اکثر بچوں کی سنتے نہیں ہیں. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ جو 70% یہ رشتہ ہنٹ کے مسئلوں کو حل کرتے, تو کیا آپ کہیں گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے ایکچولی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم اس کے اوپر ہائپر فوکسڈ نہ ہوں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھیں تو ہمارے کافی حد تک مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مجھے ورڈز ایگزیکٹ تو نہیں, میں اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ وہ یہ ہے کہ جب لوگ دنیاوی چیزوں کے لیے آئے رشتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیں گے تو معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. تو میں اس چیز کو سمجھانا چاہوں گی. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ہمیں سمجھ کے آتی ہے جو رشتہ ہنٹ ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شادی کا یہ بندھن ہے یہ سکون کے لیے بنایا ہے, لیکن ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہیں, ہم سٹیٹس ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کنٹرول ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہمارے فیئرز بڑھتے جا رہے ہیں, ایمان ہمارا خطرے میں پڑتا جا رہا ہے, ہم بہت دکھی ہو رہے ہیں, اور ہم نے ایسی ایسی باتیں سوچنا شروع کر دی ہیں جس سے رشتے اچھے نبھ نہیں رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالیں اور ہمارے دین نے جو آسانی رکھی ہے رشتوں کے سلسلے میں اس کی طرف توجہ دیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.